الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. مخدوم مکرم حضرت استاد الاساتذہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم، اسٹیج پر جلوہ افروز موقر و معزز حضرات علماء کرام اور محتمم مدرسہ، حاضرین کرام، خواتین اسلام، بہت دیر سے آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں. حضرت استاد محترم کے سامنے بھی زیادہ مجھے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، چونکہ حکم ہوا منتظمین جلسہ کا، اور حضرت والا دامت برکاتہم ایک طویل سفر سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. جیسا کہ کہا گیا کہ آپ علیل بھی ہیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حضرت والا دامت برکاتہم کو صحت و عافیت، خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما کر تاجر امت پر آپ کے سائے کو قائم و دائم فرمائے. بزرگان محترم، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے خطابات میں بھی سنا کہ آج کا یہ جلسہ دستار بندی ہے، جس میں 7 خوش نصیب طلبہ نے قرآن کریم کو مکمل کیا، اور 7 خوش نصیب طلبہ نے اپنے حفظ کی تکمیل کی اور اپنا آخری سبق سامعین کے سامنے سنایا. بزرگان محترم، قرآن کی نعمت یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے. یہ اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا، یہ اتنی قیمتی اور ثقیل چیز ہے، اگر ہم اسے زمین پر اتارتے تو اسے برداشت زمین نہیں کر سکتی تھی، آسمان برداشت نہیں کر سکتا تھا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن اس کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو منتخب فرمایا. آپ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام قرآن لاتے تھے، سناتے تھے اللہ کے پیغمبر کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں کوئی آیت میرے ذہن سے نکلنے نہ پائے. بار بار اس آیت کا تکرار کرتے تھے، پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کا یہ تعب، آپ کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی. اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی: لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا. میرے محبوب آپ تکلیف نہ اٹھائیے، میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو جائیے. قرآن پاک ہم آپ کے سینے میں جما دیں گے، جب آپ پڑھنا چاہیں گے تو ہم آسانی کے ساتھ آپ کی زبان مبارک پر قرآن کو جاری و ساری کر دیں گے. تو بزرگان محترم، اللہ کا یہ کلام بہت ہی مبارک ہے جو حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ ہوا. میں سب سے پہلے آج ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ان حضرات اساتذہ نے ان پر محنت کی اور اللہ کے کلام کو محفوظ کرانے کا ذریعہ بنے. بزرگان محترم، آج قرآن کی دولت والوں کو، جن کے پاس قرآن ہوتا ہے، ان کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے علماء نے بھی فرمایا، میں ان طلبہ عزیز سے کہتا ہوں کہ ہرگز آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں. دنیا کی دولت سے بڑھ کر دونوں جہاں کی دولت اللہ نے آپ کو قرآن کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے. قرآن جس کے سینے میں ہوتا ہے، اس سے بڑا دولت مند اور کون ہو سکتا ہے.
حضرت علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں کہا تھا ابن قیم کے ایک جملے کو لے کر، علامہ حافظ ابن قیم نے فرمایا، میرا دشمن مجھے کیا بگاڑے گا، میرے دل میں جنت موجود ہے، وہ جنت اللہ کے کلام کی شکل میں موجود ہے، اللہ کے کلام کی شکل میں موجود ہے، جسے لے کر میں پھرتا رہتا ہوں۔ آج آپ نے دیکھا چیلنجز کا زمانہ ہے، قرآن کو مٹانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، نسخے بدلے، تحریف کر دی، تبدیلی کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، تو فرمایا کبھی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ یہ مدارس، یہ مساجد اور یہ حفاظ کرام اس کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال اس وقت لمبی چوڑی گفتگو مجھے نہیں کرنا ہے، حضرت استاد محترم کی دعا پر، آپ کے مختصر خطاب پر انشاءاللہ جلسے کا اختتام ہوگا۔ ایک بات تو میں اہل مدرسہ کو مبارکباد دیتا ہوں، ان حفاظ کرام کو بھی، کہ کبھی آپ اس نعمت کو حقیر نہ سمجھیں۔ دوسری بات، سامعین اعظام، ہمارے دلوں میں یہ بات ہے کہ یہ مدرسے ہم چلاتے ہیں بڑی جرات کے ساتھ، اور بلا جھجک میں یہ بات کہوں، حضرت امیر شریعت دوم استاد محترم رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے، اور آج آپ اپنے دل کے تختی پر اس جملے کو نوٹ فرما لیں۔ حضرت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مدرسے چلاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مدرسے چلاتے ہیں، ہرگز نہیں، مدرسے ہمیں چلاتے ہیں۔ یہ مدارس نہ ہوتے اور یہ اسلامی قلعے نہ ہوتے تو یہ سب چیزیں، رحمتیں، برکتیں اللہ کی طرف سے نہیں آتی۔ مجھے ایک لمبا واقعہ یاد آیا، ایک جملہ اس میں سے کہہ کے جگہ لیتا ہوں۔ حضرت علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات شافعیہ میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ ان کے زمانے میں 4 طالب علم بھوکے پیاسے ایک جگہ پر رہے، جن کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، محمد ابن جریر، محمد بن اسحاق، محمد بن نصر، محمد ابن ہارون۔ رات میں سوئے تو دوسرے دن بادشاہ سو رہا ہے اپنے محل سرائے میں، ایک خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، ارے اٹھ جا کر ان لوگوں کی خیر خبر لے، ان المحامد قد طووا کشحہم جیاعا، ارے جا کر ان لوگوں کی خبر لے جو بھوکے پیاسے رات جنہوں نے گزارا ہے۔ فوراً بادشاہ کی آنکھیں کھلی، پریشان ہو گیا، فوراً اپنے وزیر خاص کو بھیجا، تلاش کیا، پھر جا کر ان لوگوں کو تلاش کر کے ان کو خصوصی پیشکش کی، تحفے دیا، اور کہا کہ معاف کرنا، یہ چند تھیلی میں کچھ اشرفیہ ہیں، اسے استعمال کر لو، پھر اس کے بعد جب ضرورت پڑے تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ تو بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں اس وقت جب ہم ان مدارس کا خیال کرتے ہیں، برکتوں کا نزول ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی بعض مقررین نے فرمایا، رمضان المبارک آ رہا ہے، قرآن مجید کا تعلق رمضان سے ہے، رمضان کا تعلق قرآن مجید سے ہے، اس لیے قرآن کریم کو جتنا ہم پڑھ سکتے ہوں قرآن کریم کی تلاوت کریں، پڑھیں۔ حضرت علامہ ابن قیم ہی کا ایک قول مجھے یاد آیا، علامہ ابن قیم نے فرمایا، گزشتہ رمضان میں امام حرم نے بھی حرم شریف کے خطبے میں اس بات کو کہا تھا، انہوں نے فرمایا، جو رمضان المبارک کے اندر ایک قرآن ختم نہیں کرتا، وہ بقیہ زندگی میں بھی اسے قرآن ختم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے آج اس مجمع میں آپ عہد کر کے اٹھیں، ہمارے بڑے حضرت علامہ ابو سعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کو 7 سال ہم نے دیکھا مادر علمی دارالعلوم سبیل الرشاد میں اہتمام پر فائز رہتے ہوئے
روزانہ 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. 10 پارے 3 دن میں یہ قرآن مکمل ہوتا تھا. اور جب سفر عمرہ اور حج کے لیے جا کر آتے تھے تو 20 قرآن حضرت ختم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیسے لوگ ہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر قرآن نہیں پڑھتے. اس لیے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ رمضان میں اب آنے والا رمضان جسے قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھے، جسے نہیں آتا وہ سیکھنے کی کوشش کرے. خود حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے 5 صاحبزادے عطا فرمائے ہیں. اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، حضرت نے سب کو حافظ قرآن بنایا ہے، سب کو حافظ قرآن بنایا ہے. بزرگان محترم معذرت کے ساتھ حضرت کی خدمت میں بے ادبی میں سمجھتا ہوں، ایک ہلکا سا واقعہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں. حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ ہمارے شہر میں آیا کرتے تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے. انتقال سے پہلے سبیل الرشاد بھی تشریف لائے. ایک مسجد میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت کو سے کہا گیا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں. حضرت جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، تشریف لائے. کہنے لگے کہ بھئی اس کا وارث کون ہے؟ جنازہ پڑھانے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے. علماء جانتے ہیں، صاحب ہدایہ نے مسئلہ بھی لکھا ہے. تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ اجازت لینے لگے، کسی نے کچھ نہیں کہا. جب 3 مرتبہ حضرت نے پوچھا کہ بھئی میت کا وارث کون ہے، گیٹ کے باہر سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں ہوں، نماز پڑھا دیجیے. حضرت نے فرمایا بھئی آپ کون ہیں؟ کہنے لگا کہ میں میت کا بیٹا ہوں، جو اس زمانے کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا. حضرت نے فرمایا اندر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہنے لگا 10,000 کے جوتے میرے پیر میں ہیں، اسے میں چھوڑ کر اندر آنا نہیں چاہتا. حضرت نے فرمایا مرنے والے پر تو انا للہ بعد میں پڑھیں گے، لیکن تجھ پر انا للہ پڑھنے کے لیے جی چاہتا ہے. بزرگان محترم، اگر آپ اپنے جنازے کی نماز اپنے بیٹے سے پڑھوانا چاہتے ہیں، اشرف العلوم میں اپنے بچے کو داخل کر دیجئے، وہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے. جب باپ کا جنازہ سامنے ہو تو بیٹا جب نماز پڑھاتا ہے تو اس کی شکل الگ ہی ہوتی ہے. بہرحال میں اس گستاخی پر معافی چاہتے ہوئے حضرت سے دعا کی درخواست کرتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اس طالب علم کی سما خراشی کو برداشت فرمایا. منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت خوب، ماشاءاللہ.